عرب قبائل کو قابو میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہیرا پر قبضہ کیا جائے، اس لیے اس عظیم جرنیل نے ہیرا کا رخ کیا۔ یہ علاقہ بھی دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے کشتیوں کے ذریعے راستہ طے کیا۔ ادھر ہیرا کے گورنر کو اسلامی لشکر کی پیش قدمی کا علم ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کی کمان میں بہت سے جنگجو روانہ کیے تاکہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو ہیرا سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ گورنر کا بیٹا خالد بن ولید کے مقابلے میں آیا، وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ بیٹے کے قتل کی خبر سن کر گورنر گھبرا گیا اور قلعے میں بند ہو گیا۔ ہیرا میں بہت مضبوط اور عالیشان قلعے تعمیر کیے گئے تھے تاکہ ضرورت کے وقت ان کو اپنی حفاظت کے لیے کام میں لایا جائے۔ لہذا اہل ہیرا مجاہدین سے خوف زدہ ہو کر قلعے میں چلے گئے۔ مجاہدین نے بھی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ایک دن اور ایک رات محاصرہ جاری رہا۔ آخر کسی طرح چند مجاہدین قلعے میں داخل ہو گئے۔ اہل ہیرا پہلے ہی حوصلہ ہار چکے تھے، اس لیے صلح پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے سالانہ 1,90,000 درہم جزیہ ادا کرنا قبول کیا، اور یہ بھی طے ہوا کہ اہل ہیرا مجاہدین کے لیے ایران کے خلاف جاسوسی کی خدمات انجام دیں گے۔ طے پایا کہ مجاہدین ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سیدنا خالد بن ولید نے 1 سال ہیرا میں قیام کیا۔ اس 1 سال کے عرصے میں ارد گرد فوجی دستے بھیج کر نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ سیدنا خالد بن ولید کی دیرینہ خواہش تھی کہ اسلامی ریاست کی شمالی سرحدوں پر رومیوں کا قلع قمع کیا جائے، چنانچہ انہوں نے 36,000 کا لشکر جمع کیا۔ دلیر اور تجربہ کار سالاروں کو اس کی قیادت سونپی۔ لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کیا۔ انہیں حکم دیا کہ الگ الگ دستوں کی صورت میں آگے بڑھیں اور یرموک کے مقام پر جا ملیں۔ اسلامی لشکر جب طے شدہ پروگرام کے مطابق یرموک کے مقام پر جمع ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر سفارا ہو چکا ہے۔ اسلامی لشکر کے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ خلیفہ کو اس صورتحال کی اطلاع دی جائے۔ مدینے میں سیدنا ابو بکر صدیق کو صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے خالد بن ولید کی طرف قاصد روانہ کیا۔ وہ اس وقت عراق کے محاذ پر تھے۔ قاصد کے ذریعے انہیں خلیفہ کا پیغام ملا کہ وہ شام پہنچ کر رومیوں کے خلاف اسلامی لشکر کی قیادت کرے۔ خالد بن ولید روانہ ہو گئے۔ ان کا سفر بہت مشکل تھا۔ صحرا میں سے سفر کرتے ہوئے وہ اپنے 8,000 سپاہیوں کے ساتھ آخر یرموک میں موجود اسلامی لشکر سے جا ملے۔ انہوں نے احتیاط سے صورتحال کا جائزہ لیا، لڑائی کا باقاعدہ منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلامی لشکر 4 سالاروں کے تحت بٹا ہوا ہے، اس وجہ سے ایک متحدہ جنگ لڑنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے سالاروں سے مشورہ کیا، انہیں قائل کیا کہ سب دستے اکٹھے کر لیں تاکہ کامیاب لڑائی لڑی جا سکے۔ اس وقت انہوں نے فوج کے سامنے یہ تقریر کی: ہمارا آج کا دن اللہ کے لیے وقف ہے۔ دشمن پر فخر یا غصے کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ اس جہاد میں حصہ لو اور اللہ کی خوشنودی کے حقدار بن جاؤ۔ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ پہلے روز فوج کی کمان انہیں سنبھالنے دی جائے۔ سب سالار ان کی کمان پر رضامند ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رومی سالار حامان نے خالد بن ولید سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ وہ ملاقات کے لیے تیار ہو گئے۔ حامان نے ان سے کہا: ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تم غربت کی وجہ سے اپنے ملک سے نکل آئے ہو۔ تم چاہو تو میں تم میں سے ہر ایک کو 10 دینار کپڑے اور خوراک دے سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ۔ اگلے سال بھی میں تمہیں اسی قدر انعام دوں گا۔ اس کی بات سن کر خالد بن ولید نے کہا: یہ غربت نہیں جو ہمیں یہاں لائی ہے، بلکہ ہم تو تمہارا خون پینا چاہتے ہیں۔
ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا خون لذیذ ترین ہے۔ یہ کہہ کر خالد بن ولید اپنی فوج میں واپس آئے۔ انہوں نے میدان جنگ کا جائزہ لیا اور رومیوں کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو دستوں میں تقسیم کر کے صف بندی کی۔ یرموک میں جب تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں تو فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی، سر کٹ کٹ کر گرنے لگے، انسانی جسم گھوڑوں کے سموں تلے کچلے جانے لگے۔ دونوں فوجیں سارا دن لڑتی رہیں، شام کو اپنے پڑاؤ میں چلی گئیں۔ دوسرے دن اسلامی لشکر نے رومی فوج کے قلب پر حملہ کیا اور ان کی صفیں درہم برہم کر دی۔ بلاخر رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، انہوں نے پیٹھ دکھائی اور بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے گئے۔ بہت دور تک پیچھا کرنے کے بعد لوٹے۔ رومیوں کا بے پناہ نقصان ہوا، رسوائی الگ پلے پڑی۔ یہ بات بھی نہیں کہ خالد بن ولید صرف ایک جنگجو تھے، وہ اسلام کی عظمت کا ایک نشان بھی تھے۔ سچے مسلمان تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں ایک نازک لمحہ آیا تھا، لیکن وہ اس وقت بھی ایک کھرے مسلمان ہی ثابت ہوئے۔ یرموک کی یہ لڑائی ہو رہی تھی، جنگ کا میدان گرم تھا۔ ایسے میں مدینے سے ایک قاصد آ پہنچا۔ اس نے لشکر میں موجود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے خالد بن ولید کو لشکر کی کمان سے معزول کر دیا اور آپ کو ان کی جگہ سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے خط اس وقت تک خفیہ رکھا جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو گئی۔ جنگ کے ختم ہونے پر وہ سپہ سالار کے پاس گئے، وہ خط انہیں دیا۔ انہوں نے خط پڑھا اور پوچھا یہ خط کب آیا تھا؟ ابو عبیدہ نے انہیں بتایا کہ یہ خط انہیں اس وقت ملا تھا جب جنگ عروج پر تھی۔ انہوں نے پوچھا آپ نے خط مجھے اس وقت کیوں نہ دیا؟ ابو عبیدہ نے کہا وہ وقت خط دینے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے ان کی تعریف کی، آگے بڑھ کر ان کی پیشانی چوم لی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انہوں نے اسی وقت فوج کی کمان ان کے سپرد کر دی، پھر ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑتے رہے۔ پہلے کی طرح کفر کے خلاف جہاد میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے فلسطین اور اردن کے تمام علاقے فتح کر لیے۔ انہوں نے رومیوں کو ان علاقوں سے نکال باہر کیا۔ رومی بادشاہ ہرقل کو اپنی فوج کی عبرتناک شکست کی خبر ملی تو وہ اپنے فوجی پڑاؤ ہمس کو چھوڑ کر واپس قسطنطنیہ چلا گیا۔ اس نے شام کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ یرموک کی لڑائی میں ایک دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک رومی جرنیل جرجا نے سیدنا خالد بن ولید سے کہا ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار نازل ہوئی تھی جو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں تھما دی اور تمہیں سیف اللہ کہا جانے لگا؟ اس پر سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک رسول بھیجا، ہم میں سے بعض نے ان کی تصدیق کی اور دل و جان سے ان کا ساتھ دیا، ان کی محبت کا دم بھرا، ان کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا، جبکہ بعض نے ان کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ پہلے میں بھی ایسے لوگوں میں شامل تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف مائل کر دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تو اللہ کی تلوار ہے، تجھے اللہ نے کافروں کا قلع قمع کرنے کے لیے بنایا ہے۔ سو اس طرح میرا نام سیف اللہ مشہور ہو گیا۔ رومی جرنیل حامان نے پوچھا تم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا
اگر آج کوئی شخص اسلام لے آئے تو کیا وہ اجر اور ثواب میں تمہارے درجے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ یہ سن کر خالد بن ولید نے فرمایا، یقیناً مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ سن کر رومی جرنیل نے فوراً کہا، تب پھر مجھے بھی مسلمان کر لیں۔ خالد بن ولید کو اس کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی، اسے غسل کرنے کی ہدایت دی۔ غسل کے بعد اسے کلمہ شہادت پڑھایا۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، اپنی فوج پر لعنت بھیجی، پھر اسلامی لشکر میں شامل ہو کر بے جگری سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے بس یہی 2 رکعت ادا کی۔ عجیب خوش قسمت انسان تھا۔ اس لڑائی کے دوران مجاہدین کا جذبہ جہاد اور شہادت کا شوق دیکھنے کے قابل تھا۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جوش اور جذبے کے عالم میں بولے، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی بھی مارکے میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگا، تو آج اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ ساتھیو، آؤ شہادت کا شوق دل میں بسا کر آگے بڑھیں۔ یہ کہا اور چند ساتھیوں کے ساتھ دیوانہ وار دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے رومی لشکر کے عین درمیان میں پہنچ گئے۔ اس طرح دشمن کے نرغے میں آ گئے، بلا کی تیزی سے تلوار چلانے لگے، دشمنوں کو کاٹتے چلے گئے۔ ان پر بھی چاروں طرف سے تلواریں برس رہی تھیں۔ آخر جام شہادت نوش کر کے بہشت بری میں پہنچ گئے۔ خالد بن ولید نے کافروں کے خلاف بے شمار جنگیں لڑی، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا۔ تمام تر تجربے اور ذہانت سے کام لیتے ہوئے اللہ کا نام بلند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور عین ان دنوں میں جبکہ ان کی سپہ سالاری کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، جب ان کی جنگی تدبیریں اچھوں کے چھکے چھڑا رہی تھیں، جب وہ فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور ان کے آگے باندھا جانے والا ہر بند گھاس پھوس کی مانند اڑتا چلا جا رہا تھا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم انہیں ملتا ہے۔ خط کے الفاظ تھے، آپ کو اسلامی لشکر کی سپہ سالاری سے معزول کیا جاتا ہے۔ یہ خبر چھوٹی سی خبر نہیں تھی، یہ خط کوئی معمولی خط نہیں تھا، ایک ایسے زبردست عظیم سپہ سالار کی معزولی کا حکم تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ اس خط میں ان کی معزولی کا حکم تھا۔ اس اللہ کے بندے نے اس حکم کو انتہائی صبر، سکون اور رضامندی سے قبول کیا۔ شکایت کا ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہ نکلا۔ معلوم ہوا کہ وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے، سپہ سالاری کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں۔ سپہ سالاری سے معزول ہونے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر آ گئے۔ انہوں نے ایک سچے مجاہد کی حیثیت سے اسلام کے دشمنوں سے لڑائی پھر بھی جاری رکھی۔ سیدنا عمر فاروق سے جب اس حیرت انگیز اور انوکھے فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا، آپ نے خالد بن ولید کو کیوں معزول کر دیا؟ تو آپ نے جواب دیا، میں نے خالد بن ولید کو کسی غلطی یا جرم کی سزا کے طور پر معزول نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ مسلمان کہیں یہ گمان نہ کر لیں کہ انہیں فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ فتوحات ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ہو رہی ہیں۔ بہرحال سپہ سالاری چھوڑ کر ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لشکر میں شامل رہنا اور اسلام کے دشمنوں سے جنگ جاری رکھنا ان کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ عظیم جرنیل اپنی زندگی میں شہادت کی تمنا کرتا رہا، زندگی بھر دشمن سے لڑتا رہا۔ اس کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان موجود نہ ہو، لیکن اللہ کی قدرت، شہادت کی موت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ دشمن جس کا نام سن کر کانپ جاتا تھا، وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں
हिम्स शहर में बिस्तर पर लेटा था और आंसू बहाते हुए गमगीन अंदाज में कह रहा था, अफसोस, आज मैं बिस्तर की मौत मर रहा हूं। अल्लाह की कसम, मैंने शहादत के शौक में बेशुमार जंगें लड़ी। मेरे बदन का कोई जोड़, कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर तीर या तलवार के जख्म का निशान न हो, लेकिन मुझे शहादत की मौत न मिल सकी। और इन अल्फाज के साथ ही उनकी रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके इंतकाल की खबर जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक को मिली तो आप बहुत रंजीदा हुए, और जब आपको पता चला कि उन्होंने एक घोड़ा और जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के सिवा पीछे कुछ नहीं छोड़ा, तो आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए और फरमाया, खालिद वाकई अजीम इंसान था। उनका जनाजा उठाया गया तो वालिदा ने गम में डूबे हुए लहजे में कहा, मेरे बच्चे, तू बिलाशुबा हजारों में एक था, शेर से बढ़कर दिलेर था और दरिया से बढ़कर सखी था। तूने उम्मत मुस्लिमा का दिफा उसी तरह किया जिस तरह शेर अपने बच्चों की हिफाजत करता है। अल्लाह का साया तुम पर सदा रहे। मेरी दिली दुआ है कि आखिरत में तुझे राहत, आराम और चैन नसीब हो। तू जिंदगी भर मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सरूर बना रहा। अल्लाह तुझे आखिरत में खुशियां नसीब करे। बेटा, मैं तुझे रब्बे करीम के सुपुर्द करती हूं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को हिम्स में दफन किया गया। वो आइंदा नस्लों के लिए इस बात की अलामत बन गए कि उस जमाने के मुसलमान किस कदर दलेर और बहादुर थे। आप रजी अल्लाह अन्हु ने 21 हिजरी में वफात पाई। अल्लाह ताला उन पर बेशुमार रहमतें नाजिल करे। आमीन।